جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام آ گئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد چغتائی صاحب، تبدیلی کی ہوا اب چلی ہے دوبارہ، اور وہ یہ تبدیلی ہے کہ ملک کے سب سے معاشی ہب کراچی میں میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بننے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں، اور ایم کیو ایم نے چیخیں مارنا اور دھاڑے مارنا شروع کر دی ہیں اور اسمبلی میں رونا شروع کر دیا ہے۔ تو ایم کیو ایم اتحاد کے بعد ایم کیو ایم کا رونا بنتا نہیں ہے شہزاد صاحب، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر کراچی والوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دیے تو یہ ووٹ ایم کیو ایم جیتنے کے بعد جو ہے جتنے بھی ان کے اراکین جیتیں گے، ناظمین جیتیں گے، کونسلر، یہ وہ پھر پیپلز پارٹی کے حوالے کر دے گی، اور میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا۔ 32 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ تو اب آپ یہ تبدیلی تو آ رہی ہے نا، اب دوسری تبدیلی آ رہی ہے، پی ٹی آئی کی ناکامی ہو گئی تبدیلی میں، اب یہ جو تبدیلی لا رہے ہیں مل کے 16 جماعتوں میں سے کراچی میں جو اب تبدیلی آ رہی ہے، تو اس کو جھٹکا بڑا لگا ہے۔ دوسری طرف ایم کیو ایم کے کچھ حلقے جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم میں اتفاق ہو جائے اور ایم کیو ایم ایک ہو جائے۔ جی ہاں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ایک ہو سکتی ہے، اتنی گنجائش ہے؟ مجھے یقین ہے، بلکہ سب کو یقین ہوگا کہ ایم کیو ایم ایک کبھی بھی نہیں ہو سکتی، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ آصف زرداری اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ ایک جانب تو یہ چاہتے ہیں کہ بلال بھٹو وزیر اعظم بن جائے، دوسری جانب کراچی میں جو ایک میئرشپ ہے وہ تک وہ چاہتے ہیں کہ پیپل پارٹی کو ملے، اور وہ انہوں نے معاہدہ کیا، لیکن اپنے اتحادیوں کو وہ ایک کونسلرشپ بھی دینا نہیں چاہتے۔ آپ دیکھیں کہ جو ابھی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں اگر وہ چاہتے تو پھر ایم کیو ایم سے کوئی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے تھے، کچھ سیٹیں ایم کیو ایم کو دے سکتے تھے، لیکن یہ کہ وہ سولو فلائٹ پہ ہیں، نہ ایم کیو ایم کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں وہ نہ نون لیگ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں متبادل قیادت جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، یعنی کہ اب آپ کے ملک میں صرف 2 سیاسی پارٹیاں رہ گئی ہیں۔ کہ میری مرتضیٰ آپ سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ لاہور کی ترقی کا ایک راز ہے جی، کہ لاہور کو صوبائی حکومت، بلدیاتی حکومت اور وفاقی حکومت جی ہاں مل کر دیکھتے ہیں اور آن کرتے ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک، کراچی کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں وہاں پہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے، میرا سوال شہزاد صاحب پورا ہو جانے دیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میئر پیپلز پارٹی کا آ جائے گا تو یہ ٹیم بن جائے گی کہ صوبائی حکومت بھی ہماری ہوگی اور بلدیاتی حکومت بھی ہماری ہوگی، تو ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ پنجاب میں دیکھیں، پنجاب میں اگر پرائم منسٹر کی بات آپ کریں، اگر آپ وہاں کے لاہور کے میئر کی بات کریں، فیصل آباد کی میئر کی بات کریں، تو وہ لاہور سے آتا ہے، یعنی کہ وہاں سے چیف منسٹر بھی لاہور کا ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر بھی لاہور کا ہوتا ہے، اور میئر بھی لاہور کا ہوتا ہے۔ تو کراچی کی بہرحال یہ بدقسمتی ہے کہ اب کراچی سے تو شاید، ویسے تو محمد خان جنیجو بھی کراچی میں رہتے تھے، مشرف صاحب بھی کراچی میں رہتے تھے، اور بہت سے بے نظیر بھی کراچی میں رہتی تھیں، لیکن یہ کہ کراچی کا سب سے بڑا المیہ یہ کہ کراچی کو کوئی اون نہیں کرتا ہے۔ شہزاد صاحب، صورتحال یہ ہے کہ امید کی کوئی کرن اگر نظر آئے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو وسیم اختر کے دور میں تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اس کے اثرات تو ایم کیو ایم کو بھگتنے پڑیں گے نا شہزاد صاحب۔ دیکھیں کراچی تباہی وسیم اختر کے دور میں ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی پیپل پارٹی کا میئر تھا یا جماعت اسلامی کا میئر تھا، نون لیگ کا میئر تھا، پی ٹی آئی کا میئر تھا، جو کراچی کا ہی میئر تھا، اور اوور ویلمنگ میجارٹی سے وہ جیتے تھے، لیکن انہوں نے وسیم اختر نے کو ڈیلیور نہیں کیا۔ اور اب جو لوگ وسیم اختر کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ اس آدمی نے میں کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وسیم اختر نے پہنچایا، انہوں نے کوئی کام کر کے نہیں دیا، وہ یعنی کہ 5 سال تک لڑتے رہے پروونشل گورنمنٹ سے، اور کراچی میں جو ترقی ہوئی تھی، جو انفراسٹرکچر تھا، وہ سارا ملیا میٹ ہو گیا اس دوران، ساری یعنی کہ جتنی بھی ترقی تھی اس کے اثرات ظاہر ہو گئے، اور کراچی صفر پہ آگے کھڑا ہو گیا۔ کوارڈینیشن شپ دیکھ رہا ہوں جو مرتضیٰ وہاب کی اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ہے، اس میں شہزاد صاحب بیوروکریسی کوئی رکاوٹ نہیں ڈال پا رہی ہے،
اور مرتضیٰ وہاب جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا نہیں ہے کہ اگر مرتضیٰ وہاب جیسا ہی کوئی کراچی کا میئر ہو اور بہتری کی طرف جائے تھے، کہ ضروری نہیں ہے کہ بہتری کی طرف، ہمیں کراچی کی بہتری چاہیے. اس کے پیچھے پارٹی کوئی اگر ہوگی تو کراچی کے ہی لوگ ووٹ دیں گے نا. بغیر کراچی کے ووٹ دیے ہوئے تو کوئی بھی نہ پیپلز پارٹی کا، نہ نون لیگ کا، نہ پی ٹی آئی کا کوئی نہیں منتخب ہوگا. تو کراچی کے لوگوں کو میں سمجھ رہا ہوں ایم کیو ایم کو ووٹ دے کے اگر ایم کیو ایم وہی ووٹ جو ہے پیپلز پارٹی کو دے دیتی ہے تو فائدہ کیا ہے شہزاد صاحب؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت بہت ساری پارٹیاں میئرشپ کی امیدوار ہیں اور ان کی کمپین بھی چل رہی ہے، اور لیکن ان تمام پارٹیوں کا جو انحصار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ہے. اور ہمارے ملک میں یہی ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں چاہتی ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جتوا دے، ان کا میئر لے آئے، ان کا وزیر اعظم لے آئے، ان کا وزیر اعلیٰ لے آئے. تو یہ ساری باتیں تو ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ یہ دیکھیں اگر کراچی میں پیپل پارٹی کا میئر بنتا ہے اور جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس صورت میں بنے گا کہ جو یہ گرینڈ الائنس کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایم کیو ایم کے دڑوں کو ایک کرنے کی باتیں ہو رہی ہے، تو اگر یہ الائنس نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھ لیں کہ یہ پیپل پارٹی کو کوئی نہیں روک سکتا. پیپل پارٹی کا میئر ہر صورت میں آئے گا. اب نئے بلدیاتی نظام میں تو جو بات ہو رہی ہے کے ڈی اے کو، واٹر بورڈ کو اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرا ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ اس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ واٹر بورڈ کی میئر کی، ہاں میئر کو دی جائے. تو اس پہ ابھی کوئی ان میں نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہونا چاہیے نا بھائی. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایم ڈی اے، نہیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ بڑی اہم، واٹر شہزاد بورڈ، صاحب آپ سمجھ نہیں رہے میری بات کو. ان اداروں کو ختم کرنے کی میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس کو ضم کر دینا چاہیے. یہ حقیقت ہے کے ایم سی میں ضم کر دیں آپ یہ ادارے. اب ڈیولپمنٹ کی کیا ضرورت ہے کے ڈی اے کی؟ کے ڈی اے کے پاس زمین نہیں ہے تو کے ڈی اے کی کیا ڈیولپمنٹ کا بھی کرے گی کے ڈی اے؟ لیکن کے ڈی اے سفید ہاتھی ہے نا. اس ہاتھی سے آپ کام لینا، اس کو ضم کریں. کے ایم سی میں منتخب لوگ ہوں گے، کام کریں گے، کرائیں گے ڈپارٹمنٹ میں، بجائے نئی بھرتیاں کرنے کے لیے آپ جو ہے ان کو رکھیں. آپ بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے اب بڑی رقم تو آپ کی تنخواہوں میں جاتی ہے. آپ کے جو ہے آدھے سے زیادہ بجٹ جو ہے 32,000 ملازمین ہیں، پتہ نہیں کتنی تنخواہیں، تمام ڈی ایم سی اس میں تنخواہیں ان کی. تو صورتحال یہ ہے کہ ناظرین، کراچی کا الیکشن ایک نئی تبدیلی، ایک نیا نظام اور ایک نیا میئر جو ہے وہ سنبھالے گا. اور ایسے حالات میں جب ملک معاشی طور پہ بدحالی کی طرف جا رہا ہے، اگر کوئی اچھے فیصلے نہیں ہوئے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ کراچی جیسا معاشی ہب جو ہے اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ کراچی کا نقصان نہیں ہے، ملک کا نقصان ہوگا. تمام حلقوں کو، تمام اداروں کو بیٹھ کے اس پہ سوچنا چاہیے اور ایک ایسا انتخاب ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی بھی جیتے. اگر پیپلز پارٹی جیتتی ہے، اگر ایم کیو ایم جیتتی ہے، پی ایس پی جیتتی ہے، جماعت اسلامی جیتتی ہے، کوئی بھی پارٹی جیتی ہے، جس کا ووٹ بینک ہے اسی کو آگے لانا چاہیے اور منصفانہ الیکشن ہونا چاہیے. اور منصفانہ ایک یہ ہمارے ملک میں ایک تجربہ کر کے ہی دیکھ لیں، کم سے کم منصفانہ کا ایک چھوٹا سا شہزاد صاحب یہ تجربہ ہو جائے کہ بلدیاتی الیکشن کو آپ فیئر اینڈ فری کرا دیں تو اس کا رزلٹ جو آئے گا نکل کر وہ ملک پہ اثر انداز ہوگا. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ کراچی سے منتخب ہو کے اگر وسیم اختر نے کام نہیں کیا تو اس کا نقصان پیپلز پارٹی کو، شاہد مصطفیٰ صاحب اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے. ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں آئندہ الیکشن میں ایم کیو ایم کا ووٹر نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے، پیپل پارٹی کا ووٹر نکلے گا. ہاں یہ بات بھی آپ کی مناسب ہے. لیکن اگر یہ جس طرح سے فاروق ستار اور اس میں آپ جو لچک آئی ہے، ٹی ایل پی کے بعد جو لچک آئی ہے، اگر وہ یہ منظم ہو جاتے ہیں اور قوم نے ایک دفعہ ان کو معاف کر دیا تو یہ بھی اچھا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انتخاب میں مقابلہ ہوتا ہے جماعتوں کا تو یہ ایک اچھا ہے، اچھا پہلو ہے اس ملک کے لیے. اور یہ وہ نرسریاں ہیں ہمارے ملک کے نظام کو چلانے کی، جمہوریت کو چلانے کی. بلدیاتی ادارے نرسری ہیں. اگر نرسریوں میں آپ اچھی وہ لگائیں گے پودے تو فصل ویسی ہی ہوگی. اگر ان نرسریوں میں آپ نے جو ہے غلطیاں کر دیں تو پھر یہ آگے جا کے ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. بہت شکریہ شہزاد چغتائی صاحب. تھینک یو.